السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين۔ اپنے پیارے جو فوت ہو جان، اس دنیا تو چلے جان، جو زندہ نے وہ کس طرح انہاں پیارے انو ودیا کرن، اس سے متعلق گزارشات کر رہے ہیں سب۔ آج بھی انشاءاللہ الرحمن میں کوشش کروں گا میت نو اپنے پیارے نو غسل دین تو بعد جنازہ کس طرح اٹھانا ہے اور قبرستان تک، جنازہ گاہ تک جو مسائل نے انشاءاللہ الرحمن بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک کو دعا ہے، اللہ پاک ساڑیاں زندگیاں بھی قرآن والیاں بنا دے، ساڑیاں موتا بھی ایمان والیاں بنا دے۔ صحیح البخاری اندر ایک حدیث موجود ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، ایک جنازہ جا رہا سی، کائنات امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جان والا جو اس دنیا تو جا رہا ہے، جی چار پائی لے جائی جا رہی ہے، اے مستری ہے یا مستراح منہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگرچہ عربی تو واقف سن، اس کے باوجود کائنات امام علیہ السلام دے سامنے سوال رکھ دینے، محبوبہ مل مستری و مل مستراح من، محبوب جی مستری کون ہے اور مستراح منہ کون ہے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا مستری او مومن ہے، اور مومن بندہ یاد رکھو او دے واسطے آسمان دے دو دروازے ہوندے نے، ایک جو اے عمل کردہ ہے، نیک عمل کردہ ہے، اس دروازے دے وچوں اوپر جاندے نے، اور ایک دروازہ رزق والا ہے جہدا آسمان تو اے دے واسطے جس دروازے دے وچوں رزق اتردا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے
فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدو مومن بندہ اس دنیا تو جاندا ہے نا اے آسمان دے دوویں دروازے روندے نے تے آندے نے یا اللہ اج جڑا رزق اس مومن بندے واسطے اتر رہا سی یہ اج دروازہ بند ہو رہا ہے، جڑے اعمال چل رہے سن وہ بھی دروازہ بند ہو رہا ہے، اور جڑا مومن نہیں ہوندا وہ اس دنیا تو جاندا ہے نہ آسمان اے دی وفات تے روندا ہے نہ زمین اے دی وفات تے روندی ہے، اور مومن دی وفات دے اتے صرف پیارے نہیں روندے بلکہ آسمان بھی روندا ہے زمین بھی روندی ہے۔ اور قرآن دی جڑی ابتدائی آیت میں تلاوت کیتی ہے نا او دے اندر اللہ ذوالجلال نے یہی فرمایا ہے، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیم اعلان فرما دیو فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، کچھ بد نصیب لوگ ایسے ہوندے نے اس دنیا تو جاندے نے اللہ ذوالجلال دا قرآن کہندا ہے نہ اے دے اتے آسمان روندا ہے نہ انہاں اتے زمین روندی ہے، جدو رب دی گرفت دے اندر آندے نے نا اللہ ذوالجلال فرماندے نے انہاں نو کسے قسم دیا مہلتاں وی نہیں جے ملدیاں، اور میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میرے صحابہ پوچھ دیو مستری بندہ کونے اور مستراح کونے، فرمایا مستری ہم من نصب الدنیا و ازاہا، اور مستری بندہ مومن بندہ ہووے جڑا دنیا دیاں ازمائشاں دے کولو دنیا دیاں تکلیفاں دے کولو آرام پا جاندا ہے، اے دنیا دے فقر و فاقے دے کولو دنیا دے امتحاناں دے وچوں نکل جاندا ہے، کیوں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا یہ دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے، کافر واسطے جنت ہے، جدو مومن بندہ اس قید خانے دے وچوں نکلدا ہے انہاں اذیتاں دے وچوں پریشانیاں دے وچوں نکلدا ہے، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے او قبر دے اندر جا کے آرام پا لیندا ہے، اے مستری ہے اے آرام پان والا ہے، دنیا دیاں آسائشاں دے کولو دنیا دی امتحاناں دے کولو گزر جاندا ہے، قبر دے اندر جاندا ہے آرام پا لیندا ہے، اے محبوب جی مل مستراح منہ، محبوب سونیا مسترا بندہ کونے مسترا منو کونے، تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے فیستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، فرمایا مسترا منہ او بندہ ہے جدے کول لوگ سکون دے اندر آ جان، اے ظالم رب دی زمین نو ظلم و ستم دے نال بھر رہے ہے، اللہ ذوالجلال دی زمین دے اتے رہ کے کدی ہمسایہ نو تنگ کردا ہے کدی رشتہ داراں نو تنگ کردا ہے، اللہ اللہ
ਇਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਗ ਮਕਬੂਦ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਰਦਾ ਏ ਲੋਗ ਸਕੂਨ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਇਹ ਬਦਨਸੀਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਏ, ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਏ। ਉਹ ਵਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਈ ਲੋਗ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਇਸ ਬੇਈਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਏ। ਇਹਨੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਤਨੇ ਬਰਪਾ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਬਰਪਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਛੋੜਨੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਆਇਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਗਰੀਬ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਮੁਸਤਰਾ ਮਿਨਹੂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਗ ਵੀ ਆਰਾਮ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਯਸਤਰੀਹੁ ਮਿਨਹੁਲ ਇਬਾਦ, ਸਿਰਫ ਲੋਗ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਵਲ ਬਿਲਾਦ, ਉਹ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਸ਼ਜਰੂ ਵੱਦਵਾਮ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆਰਾਮ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਆ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਰਾਮ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਰਾਮ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। یا اللہ تیرا شکر ہے اے بدنصیب بندہ اس دنیا تو چلا گیا ہے، چنگی والیا جانا تے تو بھی اس دنیا تو، یار جانا تے میں بھی اس دنیا تو۔ انج دا معاملہ نہ ہوئے ساڑھے جنازے اٹھن تے لوگ کہن شکر ہے چلا گیا ہے۔ انج دی زندگی نہ گزار کے جائیں، زندگی انج دی گزار کے دنیا تے جائیں، انج دیاں محنت انج دیاں کوششاں کر کے چلا جائے، تیرا جنازہ اٹھدا ہوئے تو مسکراندا ہوئے تو ہسدا ہوئے، موت دا پیغام میرے تیرے اتے آندا ہوئے تے اسی مسکراندے ہوئیے۔ ساڈے اردا گرد بہن والے ساڈیاں جدائیاں دی وجہ تو اکھاں دے وچوں آنسو بہاندے ہونے، دل انہاں دا غمگین نظر آندا ہوئے۔ یار ایسے بھی خوش نصیب ہے اللہ دی سرزمین دے اتو چلے گئے نے۔ سورۃ یاسین پڑھ دیو نا، ایرے اندر اللہ ذوالجلال نے ایک اپنے ولی دا تذکرہ فرمایا ہے۔ ویکھیا کیے معاشرے دے اندر محلے دے اندر دو رب دے پیغمبر نے لوگاں نو اللہ دا پیغام دے رہے نے، دو پیغمبراں دے نال ایک اور پیغمبر آ جاندے نے، تین پیغمبر تین رسول نبی مل کے نال اپنی قوم نو رب دا پیغام پہنچا رہے نے۔ لوگ انہاں دی گل مندے ہی کوئی نہیں، لوگ انہاں مارنا شروع کر دیندے نے تے اے بندہ ترخان ہے اے ویندائی۔ لوگ رب دے نبیاں نو مارے نے، دور لگا کے آ جاندائی، آ کے آندہ ہوئے لوگو اینا بچاریاں نو کیوں مار دے پے ہو؟ اے تواڈے کول کوئی مال دا سوال تے نہیں کر دے، تواڈے کول کھانے دا سوال تے نہیں کر دے، تواڈے کول پیسیاں دا مطالبہ تے نہیں کر دے۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مہتدون وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون۔ اوے تواڈے کول کوئی مال دا سوال نہیں کر دے۔ اللہ اللہ کہہ لگے تو کون ہے؟ کہہ لگا میں اوہی ہاں جڑا انہاں دی دعوت دے اوتے اپنے مال کے حقیقی نو پہچان لے آئے، جن نے مینوں پیدا کیتا ہے۔ ایک ویلا آنا ہے اللہ دے دربار دی اندر بھی جانا ہے۔ انہاں نے کیا قوم دے جواناں نے کیا
قوم دے لوگاں نے بات گئی انہاں تیناں نوں تے بعد اندر سنبھالاں گے، پہلے ایدا تے علاج کر لیا۔ بڑا خیر خواہ بن کے آیا ہے، اے رسول اللہ دا خیر خواہ بن کے آیا ہے۔ قوم والیاں نے تیناں پیغمبراں نوں چھڈ دتا ہے تے اے اللہ والے نوں پر کے مارنا شروع کر دتا ہے، لوہان کر دیندے نے۔ اینا مارے ہے اے زندگی موت دی کشمکش دی اندر آ جاندا ہے تے اپنی زبان تو پتہ ہی کی آندا ہے اے موت والا پیغام میرے اتے آ رہا ہے تے آندا کی ہے قال یا لیت قومی یعلمون، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ، قال یا لیت قومی یعلمون۔ جسم دے وچوں روح پرواز کر رہی ہے، جسم دے وچوں لہو نکلدا پیا ہے تے اے نوجوان مسکرانا شروع کر دیندا ہے۔ اللہ اللہ، لوگ کہندے نے پتہ نہیں پاگل ہو گیا ہے، بے وقوف ہو گیا ہے، انہاں نوں دسیا جاندا ہے اے نوجوان اس دنیا تو جان والا کہندا ہے اوے لوگو کاش کہ تانوں پتہ چل جائے جو مینوں نظر آ رہے ہیں اور تانوں بھی نظر آ جائے۔ اللہ پاک نے سارے پردے ہٹا کے مینوں جنت دا دیدار کروا دیتا ہے۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم بھی اس بات دا علم ہو جائے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اللہ پاک نے مینوں معاف بھی کر دیتا ہے تے رب ذوالجلال نے مینوں بہترین مقام و مرتبہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ چنگی والے ہو زندگی گزارنی ہے تے یار انج دی گزار کے جانا ہے۔ اور کسے عربی دے شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کی دی ہے، فرماندے نے ولادتک یا ابن آدم باقیاں، ولادتک یا ابن آدم باقیاں، والناس حولک یضحکون سرورا، فاجہد لنفسک ان تکون اذا بکوان فی یوم موتک ضاحکا ومسرورا۔ او انسان، او ابن آدم، جدو تو دنیا دے اتے آنا ہے تو رونا ہونا ہے۔ اب ویندے نہیں جے بچہ دنیا دے اتے آندا ہے تے بچہ روندا ہے تے سارے لوگ ارد گرد ہسدے نے، بچہ روندا ہے ماپیو مسکرا رہے نے، بچہ روندا ہے آن والا مہمان روندا ہے، چاچے تائے مسکرا رہے نے، لوگ مسکرا رہے نے۔ فرماندے نے جدو تو دنیا دے اتے آیا ہے تو رو رہا سے تیرے ارد گرد لوگ مسکرا رہے سن۔ کمال دی زندگی اے وے انج دیاں محنتاں کر کے چلا جائے تو دنیا تو جائے تو ہسدا ہوئے تے لوگ روندے ہونے، لوگ تینوں یاد کر کر کے روندے ہونے۔ اور جوانوں چنگی والے ہو، جان والا دو ہی کردار دا مالک ہوئے گا، یار دو ہی واسطے آپشن ہوں گے، یا مستری ہوئے گا یا مسترا منو ہوئے گا، یا لوگ ایرے کول آرام پا لیں گے یا اے دنیا دیاں تکلیفاں کولو آرام پا لے گا۔ میں دعا کرنا یا اللہ سانوں
مومنا دی لسٹ دے اندر شامل فرما دے اللہ جنہاں نو قبر دے اندر آرام میسر آئے گا سانو انہاں خوش نصیب لوگاں دیاں صفاں دے اندر شامل فرما دے آج جنازہ اٹھدا ہے نا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسری الجنازہ اور لوگوں جنازے جلدی اٹھایا کرو جلدی جنازے نو لے کے جایا کرو بغیر کسی عذر تو میت نو گھر دے اندر رکھنا یہ جائز نہیں ہاں قبر دے اندر تاخیر ہے کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے پھر تو میت نو لیٹ کیتا جا سکتا ہے بلا عذر بغیر کسی عذر تو جنازے نو لیٹ تاخیر کرنا جائز ہے میرے آقا فرماندے نے اسری الجنازہ جنازہ دے اندر جلدی کریا کرو تو جدو چار پائی اٹھا لو پھر بھی انہوں تیزی دے نال لے کے جایا کرو بعض لوگ کہنے آستہ جنازہ لے کے جاؤ جنازہ آستہ نہیں لے کے جانا میرے آقا فرماندے نے میت دی چار پائی نو تیزی نہ لے کے جانا ہے بلکہ بعض احادیث دے اندر آمدا ہے کہ جیویں میرے پیغمبر رمل کر دے تیزی دے نال کعبۃ اللہ دے 3 چکر لگام دے سن انج جلدی دے نال جنازہ صحابہ فرماندے نے پیغمبر دے دور دے اندر جنازے لے کے جاندے ایتھے لوگ کہندے نے آستہ لے کے جاؤ حدیث دا مسئلہ کی ہے جنازہ جلدی لے کے جاؤ جلدی لے کے لیکن دوڑنا نہیں یعنی کہ چار پائی چک کے دوڑنا شروع کر دیو چار پائی اٹھا کے دوڑ نہیں لگانی جلدی لے کے جانا ہے تے جیڑا چار پائی دے اتے لیٹی ہے میت لیٹی ہے تے کائنات امام علیہ السلام فرماندے نے اگر اے بندہ نیک ہے اگر اے بندہ تے اپنی زبان دے وچوں پتہ کی آندا قدمونی قدمونی اے لوگو مینو جلدی میرے مقام وال لے جاؤ تے میرے آقا فرماندے نے جنازے اندر تخیر نہ کریا کرو اگر نیک بندہ ہے تے او دے مقام وال جلدی اونوں پہنچا دیو تے میت بھی زبان آل نال بول کے آندی ہے قدمونی قدمونی مینو جلدی لے کے جاؤ مینو جلدی میت کہندی ہے میرے آقا فرماندے جی میت چار پائی دے ہوتے ہوندی ہے نا اینو لے کے جاندے ہو ایریاں جیریاں آوازاں نکل دیا نے جنہ تو انسانہ تو علاوہ ساری مخلوقات اے آوازاں سن دی ہے تے جے نیک بندہ ہے تے اپنی زبان تو آندہ قدمونی قدمونی اے لوگو مینو جلدی لے کے چلو مینو جلدی لے کے چلو آقا فرماندے نے انہوں جلدی ایدے مقام تک پہنچا دیو تے جرا بد نصیب بندہ ہے فرمایا جیریاں او آوازہ نکال ہے جنہ تو انسانہ تو علاوہ ساری مخلوقہ او آوازہ سن دیا نے اگر انسان او آواز سن لے تے اپنے مردیاں نو دفنا نہیں چھڑ دے پتہ جے بد نصیب بندہ جدو یہ چار پائی اٹھائی جاندی ہے جدو کر لوگ بھی سکون پا لیندے نے جدو تو زمین بھی سکون پا لیندی ہے تو جدو او دی چار پائی نو اٹھایا جاندہ ہے چار پائی نو لجایا جاندہ ہے پتہ جے کی کہندہ ہے یا ویلہ این تذہبون یا ویلہ یا ویلان
اینا تذہبون چنگی والے اے وقت میرے اتے بھی آنا ہے تواڈے اتے بھی آنا ہے کدی تصور دی دنیا دے اندر جایا کر جدو چار پائی اٹھائی جائے گی میت دو کردار دی مالک ہوئے گی یا قدیمون دیاں صداواں بلند کرے گی یا جان والا اپنی زبان دے وچوں کہے گا یا ویلا این تذہبون اے لوگو کیوں مینو لے کے جا رہے ہو اے افسوس ہے مینو کدھر لے کے جا رہے ہو تے کائنات دے امام علیہ السلام فرماندے نے اگر نیک بندہ ہے تے جلدی او دی آرام گاہ تک پہنچا دیو اگر جان والا بد نصیب ہے تے اے بوجھ اپنے کندھیاں دے اوتوں جلدی اتار دیو کیوں اس بوجھ نو اپنے گھر دے اندر رکھ دیو کیوں اس بوجھ نو اپنے کول رکھ دیو فرمایا اگر بد نصیب بندہ چیخا مار دے یا ویلا این تذہبون بے نمازہ کدی غور کریا کر اور فحاشی اور یانی والی زندگی گزارنے والے کدی غور کریا کر آج 14 فروری آ رہے ہیں کئی بد نصیبہ نے بے حیائی دا دن منانا ہے اے دن منان تو پہلے کدی غور کر لیا کر ہائے آج میں دن منا رہا کدھرے کل مینوں چار پائی اتے لیٹنا نصیب نہ ہو جائے تے زبان دے وچوں کلمات نہ نکل جان یا ویلا این تذہبون خدا دی قسمیں اینا لفظہ نے اس جملے نے میرے پیرا تھلو زمین کٹ کے رکھ دیتی یا اللہ انج دے معاملے بھی ہوں گے لوگوں اس سفر سارے سفرانہ مشکل سفر ہیں دو کردارہ دا مالک انسان ہے یا نیک تے قدمونی تے بعد تے کی کہے گا یا ویلا این تذہبون اے لوگو مینو کیوں لے کے جا رہے ہو کدھر لے کے جا رہے ہو میرے آقا فرماندے نے جنازہ لے کے جایا جائے اتبعوا الجنازہ جنازے دے پیچھے پیچھے چلے آ جائے اگر انسان میت جا رہی ہے یہ اگے سجے دائیں بائیں پیچھے چل دا ہے چارے صورتاں ٹھیک نے چارے صورتاں میت دے چار پائی دے اگے بھی چل سکتا ہے سجے بھی کھبے بھی پیچھے بھی لیکن سب تو بہترین عمل کیے سب تو بہترین عمل ہے جے جنازے نال جا رہے ہے او چار پائی دے پیچھے پیچھے جائے چار پائی دے چار پائی نو اٹھایا تے اے دے پیچھے پیچھے چلے بہترین عمل اے وے جنازہ اٹھایا اے دے پیچھے پیچھے جایا جائے کائنات امام علیہ السلام تو السلام فرماندے نے تے جے جنازے دے پیچھے پیچھے جا رہے نے جنی دیر تک میت دی چار پائی نہ رکھی جائے اونی دیر تک جنازہ گاہ دے اندر جا کے اے نہ بیٹھے جدو چار پائی رکھ دیتی جائے پھر بیٹھ سکتا ہے اے مسئلہ سمجھ کے لے کے جاؤ جدو جنازے دے پیچھے جانے چار پائی نو جنازہ گاہ دے اندر رکھ دیتا ہے اس تو بعد بندہ جنازہ گاہ دے اندر بیٹھ سکتا ہے پہلے نہیں بیٹھنا ایک کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ جدو جنازہ لے کے جانا ہے جنازہ رکھن تو پہلے وَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوزَعَ آقا فرماندے نے جدو چار پائی نو رکھ دیتا جائے پھر بندہ بیٹھ سکتا اس تو پہلے بیٹھنا نہیں آؤ میرے تیرے معاشرے دے اندر جو جنازے اٹھائے جاندے نے کئی بدعات میرے تیرے معاشرے اندر چل دیا نے جنازہ اٹھاندے نے تے پتہ کی آندے نے کی کہندے ہو چنگی دے اندر کلمہ شہادت کہندے نے نا کلمہ شہادت تے جو کوئی روکے کہندا تو کلمے دا منکر ہے
تو کلمے دا منکر ہے. میں کہا سو تو یاسین پڑھنی شروع کر دیو. کہنے لگا کیوں؟ میں کہا تو قرآن دا منکر ہے. قل ہو اللہ پڑھنی شروع کر دیو. کہنے لگا نہیں کلمہ شہادت پڑھنا ہے. میں کہا قل ہو اللہ دا منکر ہے. آؤ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزاں جنازے دے نال لے جان تو منع کی دیا نے. ایک میرے آقا فرماندے نے اگ نہ لے کے جائی جائے. زمانہ جہلیت دے اندر لوگ جس وقت جنازے اٹھائے جاندے نا تے کسے چیز دی اندر خوشبوواں رکھ دے. جس طرح بھائی نے چھوٹے جے برتن دے اندر خوشبو رکھی ہے. دعا فرماؤ اللہ اس بھائی دی قبر نو خوشبو دے نال معطر فرما دے. بڑی پیاری خوشبو ہے. انج جنازیاں دے نال نہ لوگ خوشبوواں لے کے جاندے. اگ بال کے وچ کوئی لکڑی ایسی رکھ دے کہ جنازہ جاندا تے خوشبوواں نکل دیا نالوں نال. تے میرے آقا فرماندے نے میت نو جدوں لے کے جانا ہے تے انج اگ لے کے جانی، اگ نہیں لے کے جانی. دوسرا اے نوحہ خانی کر دے، خاص قسم دے گیت گام دے. جدوں میت نو اٹھایا جاندا تے میت دا جنازہ چار پائی نو لے جایا جاندا، ایک نوحہ خانی دی قسم ہوندی آوازاں نکال دے. میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے جڑے لوگ جنازے دے نال جان فرمایا او آواز نہ نکالن بلکہ خاموشی دے نال چار پائی نو اٹھا کے لے کے جان. او چاہے نوحہ خانی دی آواز ہوئے یا کلمہ شہادت دی آواز ہوئے یا قرآن دیاں آیتاں دی آواز ہوئے. میرے پیغمبر دے دور دی اندر اللہ دے پیغمبر دے دور دی اندر کئی صحابہ دے جنازے اٹھائے گئے نے. اللہ دی قسم ہے کسے ایک صحابی دے جنازے دے اتے بھی کسے صحابی نے کلمہ شہادت کیا اور کلمہ شہادت نہیں کیا. اور جوانوں اٹھو اپنے معاشرے دے اندر اینا بدعات نو روکنا ساڈی ذمہ داری ہے. اگر کوئی بندہ با اثر ہے یار جنازہ اٹھایا جان لگ دے منع کر دے چار پائی نو ضرور اٹھاؤ لیکن اے کام کرنا اے آوازاں نہیں نکالنیاں، آوازاں نہیں نکالنیاں. ویسے بھی جڑا آواز کردا ہے نا او زیادہ اچھی آواز کردا ہے کلمہ شہادت. پتہ کیوں کردا ہے؟ انہوں پتہ لگ جائے کہندا ہے لوکاں نوں پتہ لگ جائے میں بھی جنازے اندر شامل ہے ایسا. ادھر ریاکاری دا عنصر ہے بہت بڑا. ویسے بھی میرے پیغمبر نے فرمایا ہے جڑا بندہ کوئی ایسا عمل کردا ہے جدے اُتے ساڈی مہر نہیں، ساڈا حکم نہیں، ساڈا طریقہ نہیں، فرمایا فَهُوَ رَدٌّ او عمل مردود ہے. اللہ دیا او دی کوئی حیثیت اللہ دیا او دی کوئی حیثیت نہیں. تے جدو جنازہ اٹھانا ہے جنازہ اٹھانا ہے گھر دے وچوں اٹھانا ہے بڑی خاموشی دے نال جنازہ اٹھانا ہے. اور پھر چکن لگے جس دم منجا کیتی سی دلو تیاری کاواں رولی پہ گئی جے یارو رو پئی مجلس سواری اور چھڑ چلے آئی اج کرے اپنا اور چھڑ چلے آئی اج کرے اپنا سارے کردہ والی. او جا رہے ہیں او جا رہا ہے جدے بغیر کہنے سن گھر دا سرکٹ نہیں چل سکتا. او جا رہا ہے جدے بغیر تنظیماں نہیں سی چل سکدیاں. او جا رہا ہے جدے بغیر معاشرہ پورا نہیں سی، جماعت پوری نہیں سی. تے جدو موت آ جانی ہے دنیا دے نظام تے چل دے رہنے نے. دنیا جنازہ پڑے گی لوگ کہیں گے جلدی لے جاؤ، جلدی دفنا دیو، جلدی فارغ ہو جاؤ. جرے تیرے پیچھے انتظار کر دے سن برا 3-4 گھنٹے انتظار کروان والو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جدو چار پائی قبرستان دے اندر ہوئے کئی لقمے دین والے کھڑے ہو
جاندے نے مولوی جی جلدی کرو جلدی کرو اسی اپنے کماں دے اندر بھی جانا ہے اسی اپنی مصروفیات نو ترک کر کے آیا لوگوں اس ویلے نو یاد کریا کر یار جدو اس دنیا نو چھڑ کے اگلے سفر وال اسی جانا ہے جو سفر کیسا سفر ہوئے گا اور جدو زندگی دے مک جانے نساں بندیاں اس سادہ نہیں ہو کوئی وسا بندیاں ہے کوئی وسا رات ہی ایک بندہ میں دسدا پیا کہہ لگا ایک نوجوان باہر کھڑا ہے روڈ دو تو میں نماز پڑھن آیا وہاں تے ایدے نال نا ایک دن پہلے ایک اور نوجوان بھی سی جائز ہی کوپنی دے اندر ایزی لوڈ کرن واسطے آندے نے کہہ لگا دوویں بڑے مسکرا رہے سن تے اگلے دن او نہیں آیا وہ کلا آیا میں پوچھا یار او کل والا بندہ کون سی بڑا خوش طبی کر رہے سو تے او دی اکھاں وچوں آنسو نکل آئے کہہ لگا جیڑا کل میرے نال مسکرا رہا سی نا اج مالا جنازہ بھر کے آیا سانو پتہ ہے کس وقت اسی چلا جانا ہے فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین فرمایا کچھ خوش نصیب ہے ایسے بھی ہوں گے جنہ دی موت دے ویلے آسمان بھی روندہ ہے تے زمین بھی روندی ہے اللہ اللہ جس زمین دے اتے سجدے کر دارے آئی اللہ ذوالجلال دی قسم ہے وہ زمین آہو بکا کر دیئے یا اللہ میرے اتے سجدے کرنے والا آج اس دنیا تو چلا گیا ہے پتہ نہیں ہون کون اس زمین دے اتے آئے گا میرے حصے دے اتے کوئی نیک بندہ آندہ یا برا بندہ آندہ ہے تے او بد نصیب بندہ اللہ دی زمین دے اتے رہ کے زنا کرنے والا گناہ کرنے والا سود کھانے والا حرام کھانے والا اوے لوگوں غیرہ دیاں بیٹیاں نظرہ جمانے والا شرابہ پین والا ظلم و ستم کرنے والا او زمین شکریہ ادا کرے گی یا اللہ چنگا لامتی مر گئی ہے میری بھی تیرے کل جان چھوٹ گئی ہے آؤ لوگوں جدو چار پائی نو اٹھا لے آئے گھر دے وچوں چار پائی نو لے کے جلدی دے نال قبرستان دے اندر جنازہ گاہ دے اندر پہنچ جانا ہے جدو جنازہ گاہ دے اندر اینو رکھ دینا ہے جنازہ مسجد دے اندر بھی ادا کیتا جا سکتا ہے تے جنازہ گاہ دے اندر بھی ادا کیتا جا سکتا ہے بعض لوگ اختلاف رکھ دینے مسجد دے اندر جنازہ نہیں ہوندا نبی علیہ السلام دے دور دے اندر مسجد دے اندر جنازے ہوئے نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نو فوت ہوئے تے ماں جی عائشہ صدیقہ نے پیغام بھیجیا کہ سعد دی نماز جنازہ مسجد نبوی اندر ادا کیتی جائے کتھے ادا کیتی جائے مسجد نبوی دے اندر کچھ لوگ نوے سال انہوں نے علم نہیں سی انہاں کہ مسجد دے اندر بھی جنازہ ہوندا جویں اج لوگ پوچھ لیندے مسجد دے اندر بھی جنازہ ہوندا تے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل دیتی ماں جی فرماندی نے سہیل بن بیضا اے جدو فوت ہویا ہے اے دی نماز جنازہ مسجد دے اندر ادا کیتی گئی ہے تے باقاعدہ طور تے اسی اے دی نماز جنازہ آپ ادا کیتی ہے تے مسجد دے اندر جنازہ جائز ہے اور میں ایک گل کیا کرنا وجہ بندہ نمازی ہے انہوں مسجد نہ لے آیا کرو اور جنازہ لے آنے کی کوئی ضرورت نہیں جے ساری زندگی نہیں آیا موت دے وقت انہوں لے آنا ہے اس بوجھ نو ادھر ہی رکھیا کرو پرلے پاسے جہاں نمازی بندہ ہے اس مسجد دیاں صفاں دے اتے آمدا رہا ہے او دا حق بندہ اور جنازہ بھی مسجد دے اندر ہی ہو جائے اور کوئی ہوندے نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھدے تے چلو انہاں دی میت ہی انہاں دی مسجد دے اندر آئی مسجد دے اندر جنازہ ہو گیا برحال مسجد دے اندر جنازہ ہو جاندہ جائز ہے اور آج جنہ لوگوں نے عمرہ کیتا نا حج کیتا ہے اللہ پاک سب نو کروائے اللہ جڑے ہوری بول دے انہاں نو لے جائیں مہنگائی بڑی ہو گئی ہے
تو یا اللہ تیرے اگے تو مشکل کوئی نہیں، اللہ قبولیت دیا کریہ نہیں، یا اللہ میرے سمیت سانو سب نو بار بار بیت اللہ دیا زیادہ نصیب فرما، اللہ تیرے اگے کی مشکل ہے، اللہ سانو سفر حج دی سعادت نصیب فرما دے۔ جڑے لوگ گئے نے نا وہ ویندے نے تقریباً مسجد نبوی دے اندر بھی اور حرم دے اندر بیت اللہ دے اندر بھی ہر نماز دے نال جنازے آندے نے، نماز تو بعد جنازہ ادا کیتا جاندا ہے، تے مسجد نبوی مسجد ہی ہے نا، اور بیت اللہ بھی مسجد ہی ہے نا۔ اگر بیت اللہ دے اندر مسجد نبوی اندر جنازہ ہو سکتا ہے، شہیدہ والی مسجد دے اندر نہیں ہو سکتا، تے ایتھے بھی جنازہ ہو سکتا ہے، تے جنازہ مسجد دے اندر بھی جنازہ گاہ دے اندر بھی دوویں جگہ تے جائز ہے۔ تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس جنازے دے اندر 100 بندہ شامل ہو جائے، کنے بندے؟ کہنا سارے رشتے دار فوت ہے ایسی جنازے تے جانا ہے، سارے منہ تے یہ لفظ بڑا چڑھتا ہے، اور میں کہنا نو جاننا وا یہ جنازے تے جانا ہے۔ بات یاد رکھیا جے، بعض جنازے ایسے ہوندے نے کہ جڑے دعاواں دے محتاج ہوندے نے، میں کیا کرنا لوگوں، بعض جنازے ایسے ہوندے نے وہ جنازہ پڑھن دی وجہ تو وہ اتنا نیک بندہ ہوندا ہے اللہ زندیاں دے گناہ بھی معاف کر دیندا جی، زندیاں دے گناہ بھی معاف ہو جاندے نے، خصوصاً نمازی بندہ ہے نا، رشتہ دار نہ بھی ہوئے، محلے دار نہ بھی ہوئے، پتہ چل جائے نا کسی نمازی بندے دا جنازہ جا رہے ہے اور کسی رب دے ولی دا جنازہ جا رہے ہے تو او دا جنازہ نہ چھڑیا کرو، او دا جنازہ نہ چھڑیا کرو، اپنی مصروفیات دے وچوں تھوڑا جا وقت کر لو، کی پتہ ہے اللہ پاک یہی نیکی ویکھ کے ساڈا اگلا بیڑا پار کر دوے۔ تے میرے آقا فرماندے نے جدے جنازے اندر 100 بندہ ہوئے تے اللہ پاک 100 بندے دی سفارش ویکھ کے اس میت نو معاف کر دیں گے۔ ساڈا کی جاننا یار، اگر کوئی جنازہ جا رہا ہے، اگر اسی جا کے جنازہ رب کو سفارش ہوندی ہے، رب دے دربار اندر سفارش ہوندی ہے، یا اللہ سی آئے اس بندے دی سفارش کروا، بندہ بڑا چنگا سی، یا اللہ سی سفارش لے کے آئے ہیں، وہ 100 بندیاں وچوں کسی دا کسی دی سفارش منی ہو جائے گی نا، تے 100 تو اگے ود جان دی، الحمدللہ الحمدللہ۔ تے ایک حدیث دے الفاظ نے صحیح مسلم دے اندر میرے آقا فرماندے نے 100 نہیں، جدے جنازے دے اندر 40 بندے ہون، او 40 بندے کہرے ہون لا یشرکون باللہ، انہاں وچوں اللہ دے نال کوئی شرک نہ کردا ہوئے۔ جس میت دے جنازے دے اندر 40 موحد ہوئے، موحدین دی جماعت ہے، اللہ دا شکر ادا کریا کر، اس گے گزرے دور دے اندر تو قبر دے اگے متھا نہیں ٹیکدا، کسے درخت دے اگے متھا نہیں ٹیکدا، اس گے گزرے دور دے اندر کسے بابے ملنگ دے سامنے ہاتھ نہیں پلاندا، یا اللہ بھکھا رہ سکنا وا، اے میرے اللہ انجی زندگی گزار سکنے آ، لیکن تیرے نال شرک کران گے۔ فرمایا جیرا جنازے دے اندر 40 موحد بندے ہون، کنے؟ یا اللہ سارے جنازے اندر انے نہیں، یا اللہ اے دے نالو کئی گناہ بھر کے سانو عطا فرما دیں۔ اچھی امید رکھنی چاہیے نا، دعا اچھی کرنی چاہیے، یا اللہ 40 نہیں کئی 40,000 تو عطا کر دے، تیرے اگے کی مشکل ہے؟ 40,000 ساڈے جنازے وچ کیویں ہونا ہے؟ سو دے ہوو گے جویں رب کول منگی ہے نا، رب انج دے بھی دیندا ہے، رب انج۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کتنے بن بعد یاد آئی، انہوں نے جو جنازہ اٹھایا گیا نا، کہنے تاریخ دے اندر اتنا بڑا جنازہ کسے دا نہیں ہویا جتنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دا ہے۔ تقریباً اس وقت جو تعداد نوٹ کی گئی 6 لاکھ بندہ سی انہاں جنازے دے اندر، 6 لاکھ بندہ۔ تو اتھے نا انہاں جنازے دے نا ایک اور جنازہ بھی آ گیا، وہ بندہ درزی سی، درزی والا کام نہیں کرتے، درزی بندہ، تے او دا جنازہ بھی آ گیا۔ تے او بندے دا کام کی سی؟
کوئی جنازہ لنگدا ویندا تے چلا جاندا نماز جنازہ ادا کرن واسطے، نماز جنازہ ادا کرن واسطے چلا جاندا اور دعا کریا کردا سی یا اللہ میرے جنازے دے اندر جنہ میں جنازہ ادا کرنا نا اس تو ود لوگوں نوں شامل کر دے، تے اللہ پاک نے کسی ہور رنگ دے اندر ہی قبول کر لئی، فرمایا جتھے امام احمد بن حنبل دا جنازہ آئے گا او دے نال تیرا بھی جنازہ آئے گا، او دے نال تیرا بھی جنازہ آئے گا۔ یہ تو بڑی پرانی گل ہے نا۔ اب وقت قریب دے اندر ساڈے استاد محترم حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں دی قبر دے اوتے نور دی برکھا نازل فرمائے۔ انہاں جنازہ تسی ویکھیا ماشاءاللہ لوکاں نے ویکھیا کہ جامعہ محمدیہ دے سامنے جڑی ہے پارک ہے مکمل طور تے بھری ہوئی سی، جی ٹی روڈ بلاک سی، جی ٹی روڈ تے عوام سی، اور اپنی زندگی اندر میں انج دے بازار کسے دی وفات ہوتے بند نہیں ویکھے، پورا سراپا بازار اردو بازار بند نظر آ رہا سی، انج لگتا ہی کہ اتنے کوئی ہڑتال ہو گئی ہے۔ انہاں دا جس وقت جنازہ آیا نا ساڈے قریب ایک مسجد شریف، اور جس خاتون نے بنائی ہے نا وہ بھی اسی دن فوت ہوئی، وہ بھی اسی دن فوت ہوئی، تو انہوں نے چار پائی اٹھا کے جتھے حافظ صاحب کا جنازہ ہویا نال اس خاتون کا بھی جنازہ ہویا۔ میں سوچنا یا اللہ کنی نیک خاتون ہوئے گی، کنی نیک خاتون ہوئے گی کہ جیدہ جنازہ حافظ عبد المنان نور پوری جیسے رب دے ولی دے نال ہویا ہوئے گا۔ اللہ دا گھر بنایا سی نا، مسجد بنائی سی، مسجد بنائی، اللہ نو پتہ نہیں یہی ادا پسند آئی، میں جتھے میرے ولی دا جنازہ آئے گا نہیں اللہ دی بندیوں تے تیرا بھی جنازہ آئے گا، تے جنازہ پر انجایا کرو، رشتہ دار نہ بھی ہوئے تے پھر بھی جانا۔ میں کہنا اصل جنازے بھی وہی ہوندے نے، چلو رشتہ دار پھر تے مجبوری ہے نا جانا ہے، نہ جائے گا لوگ اعتراض کریں گے یار چنگا رشتہ دار ہے جنازے دے اوتے بھی نہیں آیا، جنازے اوتے بھی نہیں آیا، لوگ کی کہیں گے، کئی شیطان ذہن دے اندر بات ڈال ہی دیندا ہے، نہ گئے تو لوگ کی کہیں گے جنوں جانتے نہیں او دے جنازے نال جاؤ گے ریاکاری بھی آئے گی، خالصتاً اللہ دی رضا واسطے۔ اور میں کیا کرنا اس دور دے اندر جدو رب دے ولیاں دے جنازے اٹھ دے نے، محدثین دے جنازے اٹھ دے نے، خدا دی قسم لوگ سب تو زیادہ محدثین دے جنازے اندر شامل ہوندے نے۔ میں کیا کرنا وہ آن والے ہو جنازے دے اندر شامل ہون والے ہو، اللہ ذوالجلال اس ولی نو تے معاف کرنا ہی کرنا ہے، تے اللہ پاک ولی دی برکت دے نال آن والے دے خلوص دی وجہ تو اے دے گناہاں نو ہی معاف فرما دیندے نے۔ کیوں اللہ والے جنازے اندر گئے اور کوئی رشتہ داری تے نہیں سی۔ شیخ سلفی صاحب دا محمد رفیق سلفی صاحب دا فتح مسجد اندر جنازہ آیا، میں اپنی اس مسجد دے وچوں ویکھیا کئی نوجوان اس جنازے دے اندر شامل ہوئے، خدا دی قسم دل باغ ہو گیا، یا اللہ کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی برادری نہیں، کوئی محلے داری نہیں، لوگ کیویں آ گئے نے؟ صرف دین دی بنیاد تے، صرف دین دی بنیاد تے۔ اور چنگی والے ہو کوئی جنازہ لنگدا ہوئے نا تے نال شامل ہو جایا کرو، شامل ہو جایا کرو، کی پتا تواڈے شامل ہون دے نال او دا فائدہ ہو جائے، او دا فائدہ ہوندے ہوندے اللہ پاک ساڈا بھی فائدہ کر دے۔ تے میرے آقا فرماندے جدے جنازے دے نال 40 بندے مواحد اللہ دی ذات دے نال شرک نہ کر دیو، اگر جنازے اندر شامل ہو جان تے رب کول سفارش کر، اللہ پاک اس بندے نو معاف فرما دیندا ہے۔ اور میں اللہ دا شکر ادا کرنا یا اللہ اج تک ساڈے تے کسے نے مشرک ہون دا فتویٰ لایا، بدعتی ہون دا فتویٰ لایا، ساڈے تے اللہ دا شکر ہے کسے غیر نے بھی فتویٰ نہیں لایا۔ یا اللہ ایک گواہی اپنے دربار اندر قبول کر لیں، یا اللہ غیر بھی کہندے نے بدعتی نہیں ہے مشرک نہیں، یا اللہ تو ایک گواہیاں قبول کر لیں جنہ دے جنازے اسی ادا کرنے ہیں، یا اللہ جے ساڈے جنازے دے اندر شامل ہوں گے مولا سارے دیاں سفارشاں قبول فرما لیں۔ 40 بندے اس تو گھٹ بھی ہونا اور اندر بھی کوئی حرج نہیں۔ میرے آقا فرماندے نے جس بندے دی سفارش 4 بندے کر دین، کنے بندے؟ 4 بندے سفارش کر دیں۔ بعض علاقے ایسے ہوندے نے کہ اپنے لوگ نہیں ہوندے کہ 4 بندے فرمایا رب دے سامنے سفارش کر دین، اللہ پاک اس میت نو معاف کر دیندے نے۔
تو حضرت عمر فرمان لگے اللہ دے رسول جی جنازے جی سفارش کرنے والے تین ہون، فرمایا تین ہون اللہ پھر بھی معاف کر دیں گے. کہہ لگے محبوب سونے اگر دو ہون، فرمایا اللہ پاک پھر بھی معاف کر دیں گے. صحابہ فرمانے سی ایک دا سوال ہی نہیں کیتا، ایک دا سوال ہی پتہ کی چلتا ہے 2 بندیاں تو لے کے 100 بندے تک یہ تعداد نبی علیہ السلام نے بیان کی تھی. یہ اگر کسی پیارے دی سفارش کریں گے اللہ پاک انہاں دی سفارش ضرور قبول فرما لیں گے، انہاں دی سفارش اللہ پاک ضرور قبول فرما لیں گے. وقت کافی ہو چکے ہے، باتاں کافی سن. انشاءاللہ الرحمن اگلے جمعے دی اندر کہ اے جنازے دے اندر شامل ہونے والے لوگ نے، اگلے جمعے دے اندر جنازے دیاں صفاں میت دے سامنے کھڑا کس طرح ہونا ہے، تے چار پائی نو جنازے نو میت نو قبر دے اندر دفن کس طرح کرنا ہے، انشاءاللہ الرحمن اس موضوع تے ہوئے گا. اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک سانو سارے نو جلدی آن دی توفیق دے. مسائل بڑے اہم نے، تسی بہت زیادہ لاپرواہی کر رہے ہو. اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک یا اللہ سانو جلدی آن دی توفیق عطا فرما. سبحان